اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ اور یا قومی. ہے میری قوم. اچھا، پچھلی آیت میں جو یا قومی ہے، یہ یا قومی اس کا بدل ہے. بدل سے کیا مراد ہے؟ وہی بات چل رہی ہے دوبارہ انہوں نے کہا کہ اے میری، یا حرف ندا اور قوم می مضاف مضاف الیہ، قوم اسم اور یا ضمیر، اے میری قوم. قوم. لا اسألکم، لا نہیں، نہیں، لا کون سا ہے جی؟ نفی. نفی کا لا ہے، لا نہیں. اسألکم کیا مادہ ہے جی اس کا؟ سأل یسأل، سوال کرنا. اس کے مفہوم میں مانگنا بھی آ جاتا ہے اور پوچھنا بھی آ جاتا ہے. سوال کرنا، پوچھنا، مانگنا. اب یہ فاعل ان کے وزن پر کیا بنے گا جی؟ سائل. الف عین لام. فے عین لام کی جگہ یہ مادہ ڈال دیں، سین الف حمزہ لام. سائل، کوئی سائل. سائل کس کو کہتے ہیں؟ مانگنے والے کو، سوال کرنے والے کو. ٹھیک ہے جی. جو درخواستیں وغیرہ عدالت میں آتی ہیں، درخواست دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سائل. جس کے خلاف درخواست دی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول ان کے وزن پر مسئول، جس سے سوال کیا گیا ہے، مسئول علیہ. تو سأل یسأل، پوچھنا، مانگنا. سأل اس نے مانگا، یسأل وہ مانگتا ہے. وہ مانگتا ہے. اور یسألانی، دو مانگ. یسألون، سب. یہ ساری گردان گئے. اور آخر میں 13واں صیغہ کیا ہے متکلم کا؟ اسأل. اسأل اسأل، میں مانگتا ہوں. مانگتا ہوں. کس سے مانگتا ہوں جی؟ کم، قوم سے. کم تم سے. تم سے. لا اسألکم، میں تم سے نہیں مانگتا. تم سے نہیں مانگتا. اچھا، نہیں میں مانگتا ہوں، تو فاعل کون ہو گیا؟ میں. انا. میں فاعل ہو گیا. مانگنا کیا ہو گیا جی؟ فعل. فعل. اس کا مفعول ڈھونڈیں گے تو کہاں ملے گا؟ مالن. حالت نصب. مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت. نصب. اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے مالن. مال، مال کس چیز کو کہتے ہیں؟ زر، پیسہ. زر کو. دولت، جو آدمی کی، مال دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی مسجد کا ہیڈ ہے، اس کو کوئی بندہ کہتا ہے یہ 2 لاکھ روپے مسجد کے، تو وہ اس کی ملکیت ہو گئے؟ نہیں. تو مال کیا چیز ہوتی ہے؟ جو کسی نے آپ کو، یعنی آپ نے کام کیا، دیہڑی دار مزدور ہیں، یا اعظم صاحب نے کوئی دیگ پکائی بکرے کی، تو اے دیہڑے ختم ہو گیا اور بڑی عید آ گئی. دیگ پکائی جی، انہوں نے کہا میری اتنی دیگ پکانے کی یہ حق، میرا حق بنتا ہے، اتنی مزدوری مجھے دیجیے. وہ جو پیسے انہیں ملیں گے وہ ان کی ملکیت. تو مال کا مطلب کیا ہے؟ کوئی دولت، زر، کوئی چیز. تو میں تم سے کوئی پیسے شیسے نہیں. کچھ نہیں مانگتا، شاہوں سے یہ شہدہ تیرا، اس کی دولت ہے
فقط نقش کف پا تیرا، واہ، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ سبحان اللہ۔ تو مانگنا، اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام نے ایک تعلیم دی ہے، ہر نبی نے یہی تعلیم دی، آگے آتے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ آج ہم ذرا اس تعلیم سے ہٹ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی میں تم سے کوئی پیسے دولت نہیں مانگتا۔ کن سے؟ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، لا اسألکم، اے میرے لوگو، اے میری قوم کے لوگو، میں تم سے پیسے نہیں مانگتا، علیہ، اللہ پر، پر، حرف جر ہے، علیہ، اس پر۔ یہ اس کیا ہے؟ یہ دعوت، یہ ہے وہ جو دین کا کام ہے، وہ جو نبوت کا کام کر رہے ہیں نا، اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں ان تک، جو اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں، اس پر، اس بات پر میں تم سے کوئی پیسے۔ نہیں، آج کل نعت خان ہیں، وہ آنے سے پہلے کیا کرتے ہیں جی؟ پیسے طے کرتے ہیں، پیسے دو، کتنے پیسے دو گے تو آئیں گے جی؟ مولوی کو آپ بلا کے لاتے ہیں کہیں سے تو مولوی صاحب کیا طے کرتے ہیں؟ پہلے پیسے، پہلے پیسوں کے بغیر کوئی نعت پڑھنے آتا ہے؟ پیسوں کے بغیر کوئی مولوی تقریر کرنے آ جائے تو قیامت کی نشانی، پیسے۔ تو یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، میں اس کام پہ، تبلیغ کے کام پہ، دعوت کے کام پہ تم سے کچھ بھی پیسے، نہیں، کوئی دولت شولت، کوئی مال میں تم سے نہیں مانگ رہا۔ نہیں، ان کا مطلب نہیں ہے، کیا ریزن ہے جی؟ نہیں، آگے اللہ، ان آ گیا تو ان کا مطلب آگے اللہ آیا تو مطلب شرطیہ نہیں رہا بلکہ نہیں، نافیہ ہو گیا ہے۔ نہیں، اجری، اجر ان کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ بدلہ، بدلہ، اجر، اجرت، کوئی کام کیا، شام کو پیسے لے لیے، تو اجر مطلب کچھ کیا ہے تو اس کا بدلہ، بدلہ، صلہ، صلہ۔ اجرن سے اجری، میرا، میرا صلہ، میرا بدلہ، میری اجرت نہیں ہے الا، سوائے، اللہ، پر، اللہ حرف جر تھا، اس نے اللہ کو مجرور، مجرور کر دیا، اللہ پر۔ ان اجریہ الا علی اللہ، اس کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ، میرا اجر، میرا صلہ اللہ پر ہے۔ اللہ پر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا مطلب کیا ہے جی؟ ذمہ، ذمے، کس کے ذمے ہے جی؟ اللہ، تو نبی نے ہمیں کیا بات سکھائی ہے کہ اگر کوئی دین کا کام کرنا ہے، کوئی دین کی بات پہنچانی ہے تو اس کے بدلے پیسے، نہیں، مال و دولت، لا اسألکم، نہیں مانگنا، مانگنا نہیں ہے۔ ویسے آپ کو کوئی دے دے تو تحفۃً، ہدیۃً، اس میں کوئی حرج نہیں، اس پہ تو کوئی پابندی آپ نہیں لگا سکتے نا۔ اگر کوئی آپ کو، آپ نے نیکی کا کام کیا، کوئی مولوی صاحب آ گیا، حضرت صاحب تشریف لے آئے، تو آپ نے اس خاص دماغ سے نکل کے جو ہمارے لوگوں کا ہے یہاں پہ، اگر ویسے ان کو مدد کر دی ہے یا تحفہ دے دیا تو اس پہ کوئی حرج نہیں۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے تو یہ کہے کہ میں اپنی نیت کو اللہ سے چھپا سکتا ہوں۔ ہمارے سامنے تو جو مرضی کہتے رہو۔ جس آدمی نے اسی دین سے ہی کمائی کرنی ہے نا،
تقریریں کر کے نعتیں پڑھ کے یہاں سے پیسے لے کے کر رہے ہیں، تو وہ تو بالکل واضح طور پہ اللہ کے نبی کی بات آ گئی. ان کی دعوت، ان کا جو کام ہے وہ نبی سے میچ کرنے والا نہیں، تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ درست کام ہے. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ. وَمَا اور اور ما نہیں، کیوں اس کا مطلب نہیں ہے؟ اس کا مطلب نہیں کیوں ہے؟ کوئی بندہ بتا سکتا ہے جی؟ جیسے ان کا مطلب جیسے آپ نے بتا دیا تھا نہیں، اس کی وجہ پتہ کی تو کیا وجہ تھی؟ اللہ. اللہ. اس نہیں کا مطلب کہاں میں لگا؟ اللہ یہاں پہ نہیں ہے. اللہ کہاں پہ ہے؟ اب اس ماں کا مطلب نہیں کس اصول کے تحت ہے؟ بتائیں جی شمشاد صاحب. جی حضرت آفتاب سر سون کھل گیا. غور کریں ادھر. ماں کے بعد ادھر دیکھ لیں حضرت صاحب، ماں کے بعد جس چیز کی نفی کرنی اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ ہاں بس بالکل جس چیز کی نفی کرنی ہے نا اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ بات با آئے گا. با آئے گا تو کیا ہوگا؟ پھر نافیہ ہو جائے. پھر نافیہ ہو جائے گا. یہ علامت ہے. ویسے بھی نافیہ ماضی کے ساتھ آئے گا تو نافیہ ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ آئے گا تو نافیہ ہو جائے گا، با کے ساتھ آئے گا تو بھی نافیہ. نافیہ. تو وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ، ما انا طارد، اگر ہوتا ما انا طارد ترجمہ پھر بھی ہو سکتا ہے نفی میں ہی آ جائے، لیکن یہ بعض عربی نے بالکل اس کو واضح کر دیا کہ اب ما کا مطلب کچھ اور نہیں ہے. ما نہیں انا، یہ بات آپ نے لکھی ہے کہ ماں کے بعد جس چیز کی نفی کرنی ہو اس کے ساتھ جی. اگر با آ جائے. ہاں جی لکھ لی سر، لکھ لی ہے. لکھ لی. ورڈن جی. ما انا اور نہیں انا میں، یہ با کس چیز کی ہے؟ نفی کی. یہ اپنا ترجمہ ساتھ لے کے نہیں آئی، ساتھ اور یہ وہ وغیرہ. طاردن کیا معنی ہوگا اس کا؟ تردا یطرد، تردن کسی کو حقیر سمجھ کر دور کرنا. اس کے لیے ایک لفظ استعمال ترجمے میں کیا ہوگا انہوں نے، دھتکارنا. ترجمے میں یہاں میں کیا لکھا ہو اس میں؟ دور کرنا. ہے دور کرنا، دھتکارنا، دھکیل دینا. لیکن اس میں جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ حقیر سمجھ. کسی کو حقیر سمجھ کے چلو اٹھو یہاں سے جاؤ. انہوں نے تو ان کے بارے میں کہا تھا نا کہ آپ نے جو 7 بندے بٹھائے ہوئے اراذلنا بادی الرائی، یہ جو آپ نے بندے بٹھائے ہوئے یہ تو بڑے کمزور اور بالکل حقیر قسم کے بندے. تو ترد یطرد تردن، اب اس کا بنانا ہے کیا؟ فاعل. فاعلن کیا بنے گا جی؟ فے الف عین لام فاعلن. اب اس میں یہ مادہ ڈال دینا ہے، فے کی جگہ توئے، الف، عین کی جگہ رے، لام کی جگہ دال. طاردن دھتکارنے والا. والا، دور کرنے والا. طاردن. تو با جب آ گئی، یہ آپ نے لکھ لیا ترد یطرد. جب با آ گئی تو با کیا ہے؟ حرف جر. جر ہے.
اس نے تاردن کو کیا کر دیا جی؟ تاردی، تاردن، دھتکارنے والا. لیکن یہاں پہ تاردن بھی نہیں آیا، تاردی آ گیا، الف لام بھی نہیں آیا، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف، مضاف بن گیا، دھتکارنے والا. اب سوال کیا پیدا ہوا جی؟ کس کو دھتکارنے والا جی؟ کس کو دھتکارا ہے؟ تاردی. اب مضاف الیہ کیا ہے؟ الذین آمنوا، مضاف الیہ. تو یہ بن گیا مرکب اضافی بطارد الذین آمنوا، الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں میں. وما انا بطارد الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو حقیر سمجھ کر میں اپنے سے دور کرنے والا نہیں. جتنا ہی کو غریب ہے. نبیوں کی دعوت کون قبول کرتا تھا جی؟ دو قسم کے لوگوں نے نبی کی دعوت پہ لبیک کہا، ایک جوان ینگ آدمی اور دوسرا غریب. انا بطارد الذین آمنوا، میں نہیں دھتکارنے والا، میں انہیں دور کرنے والا نہیں ہوں. کیوں؟ انہم ملاقو ربہم، انہم، انا بے شک، حرف تاکید، بے شک، ہم وہ، یہ وہ سب کون ہیں؟ یہ غریب، الذین اب یہ جو سارے اہل ایمان ہیں، یہ جو غریب لوگ ہیں جن کو تم کہہ رہے ہو ان کو ہٹاؤ، تو پھر ہم آگے بیٹھیں گے یہاں پہ. یعنی تھوڑا سا جس میں اکڑ آج تکبر آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جس محفل میں آ کے بیٹھوں وہاں پہ یہ بندے نہ بیٹھیں. ہمارا ذرا معیار ہے، اونچے طبقے کے لوگ ہیں. تو انہم بے شک وہ سب ملاقو لقیہ، ہیں؟ لام مادہ کاف، کیا ہے؟ لام کاف، یہ لام قاف یہ. لقیہ یلقا، کیا مطلب ہے جی؟ ملنا، دو چیزوں کا آمنے سامنے آ جانا. ہاں جی، لقی یلقا کا مطلب ہے سامنے ہونا، اور سامنے ہونے سے ہی ملنا مفہوم ہے. یعنی آمنے سامنے آئیں گے تو ملیں گے نا. یہ باب افعال میں جائے گا. یہاں پہ کیا ہے؟ لقی یلقا لقاءً، لقاءً ملنا، ملاقات. ملاقات تو ہم اس کو ترجمے میں کہہ دیتے ہیں نا، اس کا علیحدہ سی باب ہے. باب افعال میں آئے گا تو یہ کیا بن جائے گا جی؟ القا، القا یلقو، یلقی. اس کا مطلب کیا ہے؟ ملانا، ہیں؟ ملانا، سامنے کر دینا، کسی کو کسی کے سامنے رکھ دینا، ڈال دینا. کوئی بات آپ کے دل میں القا ہو گئی، مطلب اللہ نے بات آپ کے دل میں ڈال دی. القا یلقی، سامنے کر دینا. رکھ دینا. ٹھیک ہے جی، ڈال دینا. یہ باب تفعیل میں جاتا ہے تو پھر کیا مفہوم دیتا ہے؟ لقا یلقی، یہ بھی سامنے رکھنے کے، سامنے کر دینے، ڈال دینے کے مفہوم میں آتا ہے. لیکن یہاں پہ کون سی آیا ہے؟ باب مفعلہ یلاقی،
ملاقاتن، لا کا یلاقی، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کے سامنے آ جانا، ایک دوسرے سے ملنا۔ یلاقی سے علامت مضارع گئی، میم آ میم آ گئی، ملاقیٌ ملنے والا، ملنے والا، اور پھر اس کو شارٹ کر دیا گیا ملاقن، ملاقات کرنے والا، والا۔ ملاقن سے زیادہ جو ملاقات کرنے والے، تو واو نون آ گیا، ملاقونا، ملنے والے دو، والے، ملاقونا، سب ملنے، ایک دوسرے سے، وہ اس سے مل رہا ہے، یہ اس سے مل رہا ہے، جیسے عید پہ جو آپس میں ملتے ہیں، تو ملاقونا ایک دوسرے سے مل، باب مفاعلہ سے ایک دوسرے سے ملنے والے، والے۔ اب یہاں دیکھیں کیا ہوا ہے، انہم بے شک وہ سب، ملاقو، اب یہ ملاقونا تھا، نون اڑ گیا، نون کس چیز نے اڑا دیا جی؟ انہوں نے کبھی نون اڑایا؟ پھر نہیں سمجھ، جب کوئی لفظ ہلکا ہو جاتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ مضاف بنتا ہے، مضاف بن جاتا ہے۔ تو ملاقونا کو جب اس کا نون اڑ گیا تو یہ بن گیا مضاف، ملاقو، الف اس کے آگے لگا دیا، نون اس کا اڑ گیا، ملاقو۔ الملاقونا بھی نہیں ہے، ملاقونا بھی نہیں ہے، اس کے اعرابی نون اڑا دیا، تو ملاقو بن گیا، تو یہ بن گیا مضاف، ملنے والے۔ کیا سوال پیدا ہو گیا جی؟ کس کو ملنا؟ کس سے ملنے والے ہیں؟ اچھا، اس کے مضاف ہونے کی دوسری علامت کیا ہے؟ مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور، مجرور ہوتا ہے، تو ملاقو ربی ہم، ربی اسم اور ہم ضمیر اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ میں ان کو کیسے دور کر دوں بھائی، یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وہاں جا کے کیا کہیں گے رب کے پاس؟ وہ کہیں گے جی ہم تو اسلام قبول کر کے آ گئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں دور کر دیا۔ کیا قصور تھا؟ غریب اور ماڑے لوگ تھے، ہمیں چلو پچھلی صفوں میں جاؤ۔ آج آپ دیکھیں، ویسے غور کریں آپ، تو نام تو میں نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ آپ گجر خان کو ہی دیکھ لیں، مذہبی پارٹیوں، سیاسی تو ہے ہی، کسی قسم کے اصول کافی ردیف سے نکلے ہوئے نا، جو عام سیکولر ٹائپ جماعتیں ہوتی ہیں، پی ٹی آئی، مسلم لیگ، نون، یہ وہ وغیرہ، پیپلز پارٹی، ان کے پاس تو کوئی دینی وہ بات نہیں ہے، نہ اس کی طرف ان کا کوئی رجحان ہے، پیچھے رہ گئی مذہبی پارٹیاں۔ مذہبی پارٹیاں کن لوگوں کو آگے لے کے آتی؟ غریب بندے کو، ماڑا بندہ آ گیا کوئی جس کے پاس کچھ نہیں، لیکن بہت بڑی مذہبی پارٹی ہے، تو کوئی عالم دین آگے آئے، کوئی دین کو سمجھنے والا، پارٹی کے لیے قربانیاں دینے والا۔ گجر خان میں مذہبی پارٹی نے ہیروئن بیچنے والے کو ٹکٹ دے دی، قبضہ مافیا کو ٹکٹ مل گئی، بس کروڑ پتی ہونا چاہیے بندہ جو الیکشن پہ پیسے لگائے۔ غریب آدمی کے لیے مذہب میں بھی کوئی مقام، آپ یہاں میں بتائیں، اگر آپ غریب آدمی ہیں، کسی ایک مذہبی پارٹی میں چلے جائیں، آپ کو اگر کسی نے کہا نا مرزا جی آگے آ جائیں، تو پھر مجھے بتائیے، آپ کی جیب میں پیسے ہیں، آپ کسی بھی پارٹی میں چلے جائیں، سر 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 آگے تشریف لائیں جی، یہاں پہ تشریف لائیں، تو سلام کس چیز کو ہے؟ پیسے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، بھائی میں تم سے پیسہ نہیں مانگتا، رکھو اپنا پیسہ اپنے پاس ہی۔ جس مولوی نے پیسے لے لیے، اس نے تقریر میں حق خاک بیان کرنا ہے،
مجھے ایک چور نے پیسے دیے، ایک پوڈری نے دیے پیسے، ایک آرام خور نے، جوئے والے، شراب بیچنے والے نے، کرپشن کرنے والے نے مجھے اٹھتے ہی 5,000 دے دیا۔ میں نے تقریر میں کرپشن کے خلاف بات کرنی ہے؟ تو جب پیسے لے لیے میرے بھائی تو پھر کچھ بھی نہیں۔ آپ پی ٹی وی پہ دیکھتے ہیں جی وزیر اعظم آ گیا، صدر آ گیا، یہ آ گیا، وہ تقریر کرنے کو، اس سے پہلے ایک آدمی تلاوت کرنے کے لیے آتا۔ اس نے کون سی تلاوت کرنی ہے کہ ظلم نہ کرو، میٹھی میٹھی میٹھے سایہ نے خلاف نہ۔ تو یہ جو آج کے غریب لوگ ہیں نا، آج کے غریب لوگ، یہ یاد رکھیے گا، مذہبی جماعتوں والے خاص طور پہ، یہ جو آج کے غریب لوگ ہیں، یہ کل جا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ یا اللہ ہم تو جماعت میں گئے تھے، ہم تو تیرے دین کے لیے جماعت میں گئے تھے رائے ہدایت پانے کے لیے، وہاں پہ پتہ چلا جو بڑا امیر ہے، بڑا جو الیکشن لڑ رہا ہے وہ فلاں جرائم پیشہ آدمی ہے، تو بس ختم۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ اور لیکن ایک ہے لیکن، وہ ہلکا ہے، وہ عمل نہیں کرتا، لیکن لیکن عمل کرتا ہے، جو کہ انا کرتا ہے۔ انا کیا کرتا ہے؟ نسب دیتا ہے، نسب دے دیتا ہے، کس کو؟ اپنے اسم کو، اپنے اسم کو، خبر کو ویسے ہی رکھے گا۔ تو لیکن آگے تھا انا، میں، لیکن لاکنہ نے کیا کیا جی؟ انا حالت رفع کی ضمیر، مرفوع ضمیر ہے، اور یہ نسب میں جائے گی تو کیا کرے گی؟ کل بتایا تھا جی آفتاب صاحب۔ یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی سر، مجھے آج سمجھ آ گئی کیا یہ بتائیں؟ کہ انا جو ہے، میں سوچا تھا کہ انا جو ہے اس پر زبرے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ مرفوع ہے انا، تو میں چپ آپ کر کہیں گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، کیا سمجھ آئی ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آئی۔ آج سمجھ آ گئی کہ انا جو ہے یہ مرفوع ہے، اور یہ یعنی کہ زبر ہونے کے باوجود اس کو آپ مرفوع کہہ رہے ہیں، تو یہ وہ مورب منصرف اور غیر منصرف والا چکر آ کے اس پر۔ یہ اسم نہیں ہے، ضمیر ہے، ضمیر۔ آپ جو باتیں کر رہے ہیں زیر زبر کی، وہ اسم کے اندر ہے، اسم کی پہچان ہے، ضمیر کی نہیں۔ ضمیر تو جو ہے وہ جیسی ہے ویسی کی ویسی۔ انا کا مطلب ہے میں، یہ اسم نہیں ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آفتاب۔ آپ کہیں میں نے کھانا کھایا، یہ تو نہیں کہے آفتاب نے کھانا کھایا، جی کیا کہیں گے؟ میں نے۔ تو اس میں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ آفتاب۔ آفتاب۔ وہ جو چھپا ہوا ہونا ہے نا، اس کو ضمیر کہتے ہیں جی۔ فلاں کے اندر یہ چیز مضمر ہے، مضمر یعنی کہ اس میں چھپی ہوئی، پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی۔ تو میں کے اندر میں کہتا ہوں وہ آیا، اب وہ کے اندر آزم ہے، آزم آیا، وہ آیا، اب وہ میں آزم چھپا ہوا۔ اس نے کھانا کھایا، وہ اسکول گیا، وہ یہ ہوا، تم نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ ضمائر ہے، ان کی شکلیں ایسی ہی رہتی ہیں، یہ نہیں چینج ہوتی۔ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پیش آئے گی، پھر زبر آ جائے گی، پھر زیر آئے گی، پھر مورب منصرف ہے، غیر منصرف، وہ اسماء کے ساتھ، نون۔ بات سمجھیں؟ ٹھیک ہے۔ ہم ہز کی کیا پہچان ہوتی ہم ہز، ہے؟ مفعولی اور یو، می، اضافی، مائن، ہیں؟ مفعولی اور اضافی۔ اور میں کہتا ہوں اس کی کوئی اور تو کوئی زیر زبر پہچان نہیں ہے نا اس کی۔ نہیں۔ تو انا جو ہے مرفوع جو ضمائر ہیں نا، وہ ہیں کہ جو جڑ کے نہیں آتی، علیحدہ آتی، اور وہ مرفوع اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ مبتدا بن سکتی ہیں، کہ میں نے یہ کیا، اس نے یہ کیا وغیرہ۔ تو انا کا مطلب ہے میں، تو یہ حالت نصب میں جائے گا تو کیا بن جائے گی؟ نی، اور جر میں جائے گی تو یا۔ تو یہ لاکن نے کیا کیا؟ اس نے رفع کو نصب میں کنورٹ کر دیا، تو یہ انا سے بن گیا
نہیں تو ایک لیکچر اس میں میرے خیال میں پورا دینا پڑے گا. آگے آپ نے کوئی بات کی تھی تو میں سمجھاؤں کہ پینشن غلط تھی، لیکن ابھی پھر آپ نے کہا نہیں پینشن ٹھیک ہی تھی. اور لاکھ انا اب میں اگر اس پہ چلا گیا تو پھر 1 گھنٹہ یہاں پہ مزید ضائع ہو جائے گا. دیکھیں ایک ضمائر ہوتی ہیں مرفوع جو کہ مبتدا بن جاتی ہیں. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مبتدا فائل ہوتا ہے، فائل کی جگہ پر آتا میں، انا مبتدا کا کیا مطلب؟ شروع. مبتدا کا کیا معنی؟ تھوڑا سا کہنا ہی پڑے گا، غور کیجئے گا. ایک جملہ ہوتا ہے فعلیہ، وہ کس چیز سے شروع ہوتا ہے؟ فیل سے. فعل سے. فعل کے بعد کیا آتا ہے؟ فاعل. فاعل کے بعد کیا آتا ہے؟ مفعول. مفعول. مفعول کے بعد کیا آتا ہے؟ متعلق فعل. متعلق فعل وغیرہ. یہ جملہ فعلیہ بن. ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ، وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ مبتدا سے. یہ ورب سے شروع ہوتا ہے. ورب. جملہ اسمیہ ہے تو اسم سے شروع ہوگا، ناؤن. لیکن وہ جس اسم سے شروع ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ اس اسم کو کہیں گے مبتدا. اس اسم کو جس اسم سے جملہ اسمیہ شروع ہوتا ہے اس اسم کو مبتدا کہتے ہیں. ٹھیک. کہیں لکھیے یہ بات، ابھی لکھوں گا، سمجھ آئے گا. یہ نہ کہنا کہ مجھے یاد ہوگی، اب میں سمجھ گیا. تو جس اسم سے جملہ اسمیہ شروع ہوتا ہے، جملہ فعلیہ وہ جو فعل سے شروع ہو، اسمیہ وہ ہے جو اسم سے شروع ہو. تو جس اسم سے جملہ اسمیہ شروع ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا. یہ ہمیشہ نون ہی ہوگا. اس کے بعد آئے گی خبر. خبر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسم ہو، اسم ہو بھی سکتا ہے. اور خبر جو ہے وہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے وہ بھی خبر ہو سکتی ہے، اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے جو خبر ہے. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ متعلق خبر. ہاں جی. اگر آگے مثلاً کیا؟ مثلاً اس لیے اسمیہ جملہ کوئی بھی ہے، مثلاً قرآن حکیم بھی لے لیجئے. اللہ ولی الذین آمن. اب اللہ کیا ہے؟ اسم ہے، تو یہ مبتدا ہے. تو یہ اسم تھا، یہ تو جملہ کون سا بن گیا؟ اسمیہ جملہ بن گیا. اب اس کی خبر کیا ہے؟ ولی الذین آمنوا. سر یہاں تھوڑا رکنا، ابھی اللہ پر زبر ہے، پیش نہیں ہے. کہاں پہ لکھا ہوا اللہ پہ زبر ہے؟ لکھی تو نہیں ہے. اوہو بھائی قرآن کھولیں تو یہ سورہ بقرہ ہے. اللہ ولی الذین. اللہ. میں سر جو پوچھنے لگا وہ یہ تھا کہ اگر پیش نہ ہوتی تو یہ فائل تو نہ بن سکتا تھا، یعنی کہ یہ لازم نہیں ہے کہ فائل کہاں پہ آیا؟ فائل جملہ فعلیہ میں آتا ہے، فعل کے بعد آتا ہے. یہ اسمیہ جملہ ہے، اسم نہیں. اسم کو مبتدا کہتے ہیں جس سے جملے یہ کا میں پوچھ رہا تھا کہ مبتدا جو ہے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ فائل بھی ہو، یعنی مبتدا فائل نہیں ہو سکتا، تو فائل ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہو چلیں سکتا جی تھا. میں 1 منٹ بات سمجھاتا ہوں. ہوں ماڑے ذمہ نہ لائے دیر کرنا. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آفتاب. ہاں جی. اسم. لیٹ کم. یہ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ آفتاب. آفتاب. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سردار. صوبیدار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیچھے کوئی فوجی حرکت آئے، وردی آ جائے، بٹالین آ جائے، یونٹ آ جائے، تو اس میں آپ صوبیدار ہیں. ویسے ہماری نظر میں آپ کیا ہیں؟ آفتاب. آفتاب.
تو آفتاب سمجھ لیں کہ اسم ہے، اور صبحدار جو ہے یہ فاعل ہے۔ اس فاعل کے لیے ضروری ہے کہ فعل ہو۔ قاتل، قاتل کیا ہے؟ قتل کرنے والا فاعل، فعل کیا ہے؟ قتل کرنا اور فعل ہو ہی نہ تو قاتل کہہ سکتا ہے کسی کو؟ نہیں کر سکتا۔ آپ جب کسی اسم کو آپ فاعل کہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس جملے میں پہلے فعل آئے یا بعد میں ہی آ جائے، لیکن فعل وہاں پہ موجود ہو۔ جی جی، فعل کا ہونا ضروری ہے تب وہ جو فاعل بنے۔ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، فاعل نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، فاعل تو اس اسم کو کہتے ہیں۔ چلیں، جو جملہ اسمیہ ہو، اسم سے شروع ہو رہا ہو، اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا۔ جملہ فعلیہ میں استعمال ہونے والے مرفوع حالت رفع کے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل۔ ہوتا اسم ہی ہے لیکن وہ فعلیہ جملے میں آتا ہے تو فاعل بن جاتا ہے۔ اگر وہ نصب میں آئے گا تو مفعول بن جائے گا، وہ بھی اسم ہی ہوگا۔ اس پہ ایک علیحدہ لیکچر ہو۔ ٹھیک ہے سر، اور ٹائم زیادہ ہو گیا، سوال بہت سے بڑھنے پہ آیت پوری کرنے سے۔ دیکھیں، چلیں میں ایک آخری بات بتا دیتا ہوں تو اس کے بعد پھر اس کو ختم کرتے ہیں۔ اوپر والے اسم جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نام۔ نام، مثال دے دیتے ہیں نام کی، مسلم، مسلم، یہ کیا ہے؟ یہ ہے اسم۔ اسم، جی جی، ٹھیک ہے جی۔ ایک مسلمان۔ اب مبتدا جب بنے گا نا تو اس پہ الف لام آ جائے گا۔ المسلم مبتدا بن گیا۔ مبتدا کے لیے 90-95% ضروری ہے کہ وہ حالت رفع میں ہو اور معرفہ ہو۔ المسلم، مسلمان۔ ابھی یہ کیا ہے؟ اسم، اسم ہے اور نہ یہ فاعل ہے نہ یا مبتدا ہے۔ اب اس کو اسمیہ جملہ بناتے ہیں۔ المسلم یقرأ القرآن۔ کتنے اسم ہو گئے اس میں؟ یقرأ قرآن اور ہو گیا، المسلم ہو گیا، ایک قرآن ہو گیا، دوسرا المسلم ہو گیا۔ اب یہ المسلم کیا ہے؟ یہ پورا کون سا جملہ ہے جی؟ اسمیہ یا فعلیہ؟ یہ سر اسمیہ جملہ ہے۔ جملہ اسمیہ ہے۔ جی جی، جی شمشاد صاحب، اسمیہ جملہ سر۔ بات سمجھ لیں۔ جو جملہ اسم سے شروع ہوگا آگے چاہے فعلیہ کیوں نہ آ جائے، وہ جملہ کون سا ہوگا؟ اسمیہ۔ اسمی۔ جو اسم سے شروع ہوگا وہ اسمیہ ہے، جو مرضی ہو۔ آگے دیکھیں، آگے فعل آ گیا۔ یہ مبتدا ہے، جملہ اسمیہ ہے تو اس کا مبتدا ہے المسلم، یہ اس کی خبر ہے۔ خبر جو ہے وہ جملہ، پوری خبر جملہ فعلیہ ہے۔ کیوں جملہ فعلیہ ہے؟ کیونکہ وہ کس سے شروع ہو رہی ہے؟ فعل سے۔ فعل سے، لیکن ہے خبر۔ جملہ اسمیہ کی خبر ہے لیکن وہ خبر ایک جملہ فعلیہ ہے۔ یقرأ القرآن، وہ قرآن پڑھتا ہے۔ اب یہاں پہ میں نے جان بوجھ کے ایسے لکھا ہے تاکہ آپ کو جملہ فعلیہ کی بھی سمجھ آ جائے۔ یقرأ، اب اس میں وہ ہوا، وہ فاعل ہے، ضمیر کی شکل میں چھپا ہے، مستتر، غائب ہے، نظر نہیں آ رہا، یا کی صورت میں فاعل موجود ہے۔ وہ یقرأ پڑھتا ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ فعل۔ فعل۔ ہوا کیا ہے؟ فاعل۔ فاعل۔ القرآن حالت نصب میں یہ کیا آ گیا؟ مفعول۔ مفعول۔ اب دیکھیں کہ قرآن اسم ہی ہے لیکن یہ کیا ہے؟ مفعول ہے۔ مفعول ہے۔
المسلم اسم ہے لیکن یہ کیا ہے؟ مبتدا. مبتدا ہے. تو اپنی اپنی جگہ پہ جب اسم فٹ ہوگا تو یہی میں جہاں سر پوچھ رہا تھا کہ اب یہ المسلم مبتدا بن گیا ہے، جی المسلم فاعل بھی ہے اس جملے میں. المسلم فاعل بھی ہے کہ مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے. یہ ترجمہ کیوں، مطلب کہاں سے، کیسے فائل ہے؟ فائل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پر پیش ہو. بات تو سن لیں جی حضرت سے، پیش ہے نا. اور بات تو سن لیں. فائل کے لیے ضروری ہے کہ وہ جملہ فعلیہ میں آئے. ٹھیک ہے. یہ جملہ فعلیہ ہے اسمیہ. تو پھر اس کو فائل آپ مبتدا کہیں گے نا. اسمیہ ہے تو مبتدا کہیں گے، فائل نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہو گیا سر. اصل میں سر عربی میں ہے، یعنی کہ ابھی انگریزی میں المسلم جو ہے یہ فاعل ہے. آپ دو فوجی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو احتجاج کریں گے تو کہیں گے جی آرمی مخالف آدمی ہے. کیوں؟ آپ ان کو یہاں سے وہ کیا کہتے ہیں کورٹ مارشل کر دیں ان کا ایک. کیونکہ سر فوج میں ہاں جی، ہم کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں. فائل کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام کرے. کہ وہ جملہ فعلیہ میں، ایسا اسم فائل ہے کہ جو جملہ فعلیہ میں آئے. یہ بات مان اور گئے سر. میں سر یہ عرض کر رہا ہوں، ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سر ایسا ایک منٹ گل مک گیا نا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر وہ اسم جب کام کرتا ہے تو وہ فائل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے سر؟ جی میں یہ درست سمجھ رہا ہوں، غلط سمجھ. غلط سمجھ رہا ہوں؟ میں یہ سمجھ رہا تھا، اس لیے کیا کرتا ہے تو وہ فائل بنتا ہے. میں یہ سمجھ اور رہا تھا. بھائی میں آپ کو ابھی جملہ کہا ہے کہ ہر وہ اسم جو حالت رفع میں ہو، ہر وہ اسم جو حالت رفع میں ہو، رفع میں ہو، اگر وہ جملہ فعلیہ میں آیا ہے تو وہ کیا ہے؟ فائل ہے. پھر فائل. المسلم جملہ اسمیہ میں آیا، اس سے آغاز ہو رہا ہے، یہ مبتدا ہے، اس سے ابتدا ہو رہی ہے جملے کی. ٹھیک. انگریزی میں اور عربی میں یہ فرق ہے کہ انگریزی میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہر وہ اسم جب کام کرتا ہے تو وہ فائل بن جاتا ہے. مثال تو عربی میں جملہ اسمیہ میں جو ہوتا ہے اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں. چلیں اس پہ شروع کرتے ہیں. ہاں جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور وہ اسم جی جی، اس کی مثال میں تو عام طور پہ جو دیتا ہوں سورہ بقرہ سے ہے. اب قتل کیا ہے؟ فعل. قتل فعل. اب فائل ڈھونڈنے کے لیے حالت رفع دیکھنی پڑے گی، پیش ہے، یعنی اس فعل کے کرنے والا کون ہے، اور زبر دیکھنی پڑے گی تو پتہ چلے گا کہ اس فعل کا اثر کس پہ ہوا ہے. اب جو ہی قتلا، اس نے قتل کیا، اس نے قتل کیا، فعل ماضی، تو یہ جملہ فعلیہ بن گیا. اب داود جو ہے یہ اسم ہے اور پیش ہے تو حالت رفع میں ہے. تو قتل داود، تو قتل کرنے والا فاعل کون ہوا جی؟ داؤد. حضرت داؤد علیہ السلام. اور زبر آ گئی حالت نصب میں، تو قتل کا اثر کس پہ ہوا، یعنی کہ مقتول کون ہوا؟ جالوت. جالوت. حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. تو پیش زبر سے ہی ہم پہچانیں گے کہ اس فعل کا فاعل کون ہے، مفعول کون. جی جی. تو وَلَٰكِنَّ، اب یہ انا تھا میں، لیکن لاکنہ نے اس انا کو جو حالت رفع میں ضمیر ہے اس کو کیا کر دیا؟ نصب کر دیا. تو یہ بن گئی نی. تو لاکنی، لیکن ترجمہ میں ہی رہے گا. لیکن میں اراکم، رآ یرا، رآ اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے. اب اس میں سے بھی ایک بن سکتا ہے
یرا ترا تم دیکھتے ہو، تم دیکھتے ہو۔ جیسے سورہ بقرہ سورہ فیل کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ علم ترا کیف وہ تھا ترا، ایسے تھا، لیکن لم آیا نا، لم، تو اس نے اس یہ کو اڑا دی۔ اڑا دیا، تو یہ بن گیا علم ترا کیف فعل ربک، ترا ہی تھا، تم نے دیکھا۔ اور ارا، یرا وہ دیکھتا ہے، ارا میں دیکھتا ہوں۔ دوسری بات کیا ہے جی؟ وہی بات جو ارائی تم میں آپ کو بتائی تھی، میں نے کیا بتائی تھی؟ ارائی تم کا کیا معنی بتایا تھا؟ تم سب کی کیا رائے ہے، تم سب کی تم کیا سب کی کیا رائے ہے، تم کیا دیکھتے ہو، کیا سمجھتے ہو؟ تو ارا میری رائے، یا میں یہ رائے رکھتا ہوں، یا میں دیکھتا ہوں، تم کو کم رآ، ارا میں دیکھتا ہوں فعل، اور فعل کے ساتھ ضمیر آئے تو مفعول، مفعول، تم کو کن کو کہہ رہے ہیں جی؟ حضرت نوح علیہ السلام کنہیں کہہ رہے ہیں؟ انہیں قوم سے، قوم کے سرداروں سرداروں، کو۔ بدماشوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں تو تم کو دیکھتا ہوں۔ اب کم پہلا مفعول ہے، میں تم کو دیکھتا ہوں، کس کو دیکھتے ہو؟ کیا دیکھتے ہو جی؟ تم کو دیکھتے ہو، کیا دیکھتے ہو؟ تجہل، قومن ایک قوم، قوم، یہ اس کا مفعول ہے، ارا کا مفعول، میں تمہیں ایک قوم کی شکل میں دیکھتا ہوں۔ کون سی قوم؟ اب یہ قومن کی یہ کیا ہے؟ تجہلون کیا ہے؟ صفت ہے، تو موصوف کی صفت بھی فعل ہو سکتی ہے۔ تجہلون کیا ہے؟ فعل ہے، فعل ہے، فعل۔ اس کا مادہ کیا ہے؟ جیم ہے لام، جیم ہے لام، لام۔ جہلا یجہلو، کیا مطلب ہے جہلا یجہلو کا؟ جاہل تو پتہ ہی ہے، جاہل تو اس کا فاعل ہے، جاہل، مطلب کیا ہے؟ علم کا نہ ہونا، کم ہونا، علم کا نہ ہونا، اور حلم کا بھی نہ ہونا۔ حلم کس چیز کو کہتے ہیں؟ برداشت، برداشت کے آدمی دیکھ سن کے تو پھر اس پہ ریئیکٹ نہ کرے۔ جس کے اندر حلم کم ہوتا ہے وہ ذرا سی بات پہ شور مچا، اے اے مار دیں گے یہ کہ، تو وہ دیکھ کے خاموشی اختیار کرنا۔ تو ابو جہل کیا تھا؟ اس کے اندر حلم نہیں تھا، علم بھی نہیں تھا، عقل بھی نہیں تھا، تو جہلا اس نے جہالت کی، اور یجہلو جہالت کرتا وہ ہے، جہالت کا مظاہرہ، جاہل ہے یعنی کہ لا علم ہے۔ تو تجہلون، تے کا مطلب تم، تم، واو نون جمع، جمع کی علامت ہے، اور پیچھے کیا بچ گیا؟ جہل یجہلو، تم کم علم، ہو، تم کم سارے فہم، کلم کم، قومن تجہلون، تم جہالت کرنے والی، قوم، میں تو تمہیں ایک جاہل قوم دیکھ رہا ہوں، جہالت کرنے والی قوم دیکھ رہا ہوں، کم علمی کرنے والی، کم فہمی کرنے والی قوم سمجھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ اراکم، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم ایک جاہل قسم کی قوم ہو جو علم کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں، تکوں پہ گزارا کرتی۔ کاذبین کا جواب ہے ہاں جی، وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم تو انتہائی جہالت کرنے والی قوم ہو۔ معافی، چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب اس کو۔ وَيَا قَوْمِ وَيَا قَوْمِ لَا لَا أَسْأَلُكُمْ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَالًا مَالًا ان، إِنْ، اب ان میں نون کا اظہار ہوگا کیونکہ آگے حمزہ آ گیا حلقی ہے، حلقی، ان إِنْ اجریہ، أَجْرِيَ، جیم پہ کیا ہے؟ کلکلہ، کلکلہ ہے، اج،
اجری أجري الا إلا علی اللہ على الله وما وما انا أنا بطارد الذین بطارد الذين آمنوا آمنوا انہم إنهم ملاقو ملاقو ربهم ربهم ولكنی ولكني اراکم أراكم قوما قوما تجہلون. تجهلون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم عذب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.